CS یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیورنگ مشین۔ ٹیورنگ مشین کے اندر دیکھیں گے کہ ٹیورنگ مشین ہوتی کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے۔ اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ فنائٹ آٹومیٹا اور پش ڈاؤن آٹومیٹا کیا ہوتا ہے۔ ہم ڈسکس کر رہے ہیں فنائٹ آٹومیٹا کے بارے میں۔ فنائٹ آٹومیٹا کی دو ٹائپس تھیں، ڈٹرمنسٹک اور نان ڈٹرمنسٹک فنائٹ آٹومیٹا۔ فنائٹ آٹومیٹا کو ڈیزائن کیا جاتا ہے کسی بھی ریگولر لینگویج کے لیے، اور کوئی بھی کنٹیکسٹ فری گرامر کے لیے پش ڈاؤن آٹومیٹا کو، یعنی پش ڈاؤن آٹومیٹا ایک ایسا وے ہے جس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کسی بھی کنٹیکسٹ فری گرامر کے لیے۔ اگر ان کی پاور دیکھیں دونوں کی، تو فنائٹ آٹومیٹا کی لمیٹڈ پاور ہوتی ہے، اور یہ کوئی بھی اگر کمپیریزن آ جاتا ہے تو فنائٹ آٹومیٹا وہاں پر فیل ہو جاتا ہے، یعنی یہ لینئر پاور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں ان پٹ ٹیپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے آگے جہاں پہ کمپیریزن کے لیے پھر پش ڈاؤن آٹومیٹا کو لایا گیا۔ پش ڈاؤن آٹومیٹا کے لیے اندر ہائی پاور ہوتی ہے، اس کی میموری بھی فنائٹ آٹومیٹا سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر ٹیپ یعنی ان پٹ ٹیپ اور سٹیک کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کی میموری کو انکریز کیا جائے اور اس کے پاور کو انکریز کیا جائے۔ اور یہ سنگل کمپیریزن کے لیے استعمال ہوتی ہے، جہاں پر سنگل کمپیریزن ہوتا ہے ہم پش ڈاؤن آٹومیٹا کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ A کی پاور n اور B کی پاور n ویئر n بڑا ہے برابر ہے 1 سے۔ لیکن جہاں پر کمپیریزن بڑھ جاتے ہیں، کمپلیکس کمپیریزن آ جاتا ہے، وہاں پر پش ڈاؤن آٹومیٹا بھی فیل ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں پر ٹیورنگ مشین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیورنگ مشین کی جو پاور ہے ان دونوں سے ہائی ہے، یعنی ہائی پاور ہوتی ہے، اور میموری بھی زیادہ ہوتی ہے ان دونوں کی نسبت۔ اس کے اندر کیونکہ ان پٹ ٹیپ سٹیک پلس کیو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فنائٹ آٹومیٹا کے اندر صرف ان پٹ ٹیپ تھی، پھر پش ڈاؤن آٹومیٹا کے اندر ان پٹ ٹیپ اور سٹیک کو استعمال کیا گیا، جبکہ ٹیورنگ مشین کے اندر ان پٹ ٹیپ سٹیک کے ساتھ ساتھ کیو کا بھی استعمال کیا گیا، جس سے اس کی پاور بھی انکریز ہوگی اور میموری بھی انکریز ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ زیادہ کمپیریزن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ پش ڈاؤن آٹومیٹا جہاں یہ سنگل کمپیریزن کے لیے ہوتے ہیں، جہاں پر کمپیریزن انکریز کر جاتے ہیں، کمپلیکس ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر پش ڈاؤن آٹومیٹا فیل ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں پر ٹیورنگ مشین کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کمپیریزن کس طرح کے ہو سکتے ہیں، جیسے A کی پاور n، B کی پاور n، C کی پاور n، n بڑا ہے برابر ہے 1 سے۔ یہ کمپلیکس کمپیریزن یعنی سنگل کمپیریزن سے بڑھ گیا، تو یہاں پر یہ پش ڈاؤن آٹومیٹا استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر وہاں پر ٹیورنگ مشین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب جیسا یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ان پٹ ٹیپ ہے، اس میں A اور B دو سمبل ہیں، ٹھیک ہے، اور اس ادھر یہ بھی بلینک ہے، ادھر بھی بلینکس ہیں، اور یہ فنائٹ کنٹرول ہے جو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتا ہے کسی بھی اسٹرنگ کو۔ تو یہاں پر ریڈ اور رائٹ ہیڈ ہے۔ پش ڈاؤن آٹومیٹا اور ٹیورنگ مشین میں ڈفرنس یہی ہے کہ پش ڈاؤن آٹومیٹا کے اندر صرف ریڈ ہیڈ ہوتا ہے، وہ صرف ریڈ کر سکتا ہے، اور اس کی ڈائریکشن ایک ہی ہوتی ہے، یعنی ہم یہاں سے سٹارٹ کیا تو ہم رائٹ سائڈ پہ ریڈ کرتے جائیں گے، جبکہ ٹیورنگ مشین اس سے تھوڑا سی ڈفرنس ہے۔ ڈفرنٹ اس طرح ہے کہ اس کے اندر رائٹ اور ریڈ ہیڈ دونوں ہوتے ہیں۔ ہم اس کے اندر ریڈ بھی کر سکتے ہیں، اگر اس کو ہم ریپلیس کرنا چاہیں تو ہم اس کو ریپلیس بھی کر سکتے ہیں، یعنی A کی جگہ پر X پٹ کرنا چاہیں، B کی جگہ پر Y پٹ کرنا چاہیں تو ہم پٹ کر سکتے ہیں، یعنی رائٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی سنگل ڈائریکشن نہیں ہوتی، یہ اس کی لیفٹ سائڈ سے بھی ریڈ کر سکتے ہیں اور رائٹ سائڈ کی طرف موو کر سکتے ہیں، یعنی ہم دونوں طرف موو کر سکتے ہیں۔ اس کا یہی بڑے بینیفٹ ہے، جبکہ پش ڈاؤن آٹومیٹا کے اندر ہم ایک ہی ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں، جبکہ ٹیورنگ مشین کے اندر ہم لیفٹ سائڈ پہ بھی موو کر سکتے ہیں اور رائٹ سائڈ پہ موو کرتے ہوئے بھی ریڈ کر سکتے ہیں، یعنی اس کا ریڈ اور رائٹ کر سکتے ہیں، لیفٹ اور رائٹ موو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح ڈائیگرام کے سامنے دیکھیں تو سب سے پہلے فنائٹ آٹومیٹا ہوتا ہے، اس کی میموری بالکل کم ہوتی ہے، پاور کم ہوتی ہے، کمپیریزن میں یہ فیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پش ڈاؤن آٹومیٹا کو لایا گیا۔ پش ڈاؤن آٹومیٹا کی اس کی پاور تھوڑی سی ہائی ہوتی ہے، میموری زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں پہ سنگل کمپیریزن ہوتا ہے وہاں پر یہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر کمپیریزن زیادہ ہو جاتا ہے، کمپلیکس ہو جاتا ہے، وہاں پر پش ڈاؤن آٹومیٹا بھی فیل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ٹیورنگ مشین کو لایا گیا۔ ٹیورنگ مشین میں کیا ہوتا ہے، اس کی ہائی پاور ہوتی ہے، میموری زیادہ ہوتی ہے ان دونوں کی نسبت، اور اس جہاں پر کمپیریزن کمپلیکس ہوں وہاں پر ٹیورنگ مشین استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے ٹپلز دیکھ لیتے ہیں، ٹپلز کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے کیو ہے، سگما ہے، ٹاؤ ہے،
ट्रांजिशन फंक्शन है, ये क्यू नॉट है, बी है और एफ है। क्यू से मुराद सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट, यानी इसकी जितनी भी स्टेट्स होंगी वो फाइनाइट होंगी, यानी क्यू नॉट है, क्यू वन, क्यू टू, जितनी भी स्टेट्स होंगी वो लिमिटेड होंगी, फाइनाइट होंगी। उसके बाद अल्फा इनपुट सिंबल्स हैं, इसके अंदर इस्तेमाल होता है टाउ। अब टाउ के बारे में बता दूं, कुछ सिंबल्स तो और भी हो सकते हैं, लेकिन टाउ में एक्स्ट्रा सिंबल्स भी आते हैं, जैसे ये ब्लैंक स्पेसेस वगैरह हैं, कुछ इस तरह के सिंबल्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए टाउ इस्तेमाल होता है। उसके बाद ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है कि अगर हम एक स्टेट पर हैं और हमने किसी दूसरी स्टेट पर जाना, तो हम किसी इनपुट सिंबल को रीड करते हुए दूसरी किसी स्टेट पर पहुंच जाते हैं, इसको कहते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। उसके बाद क्यू नॉट है, ये इनिशियल स्टेट है, बी ब्लैंक और एफ से फाइनल स्टेट या एक्सेप्टेड स्टेट होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि ट्यूरिंग मशीन की एग्जांपल को, कि किस तरह हम इसको हल कर सकते हैं। ट्यूरिंग मशीन को हम एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे किसी भी लैंग्वेज के लिए और एक मशीन जनरेट करेंगे और उसको देखेंगे कि इनपुट ए में उसको किस तरह पुट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।